We want that United States should respect the sovereignty of my country. اس ڈاکیومنٹ کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ ہمارے جو دو ممبرز تھے اور سینئر ترین ممبرز تھے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب اور سردار مہتاب صاحب، ان کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیا گیا. آج سے لے کر آج تک پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت آپ کے اوپر ہیں، جس میں بہت سارے نقطہ جات جو اس رپورٹ میں ہیں وہ شامل ہیں. آج تک ان پہ ایک قدم نہیں اٹھایا گیا ان کی عمل درآمد پہ. تو پھر ایک اور قرارداد کا کیا معنی؟ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان سفارشات کے بعد افغانستان کے لیے سپلائی مکمل طور پر بند قرار پا گئی ہے. یہ دوبارہ کیا مولانا صاحب اس لیے کہ سب کو یہ تو میں پھر کہہ جانا چاہتا ہوں کہ ان قراردادوں کے پاس ہو جانے کے بعد نیٹو سپلائی ہو یا افغانستان کے لیے سپلائی ہو، ہر نوعیت کی ممنوع قرار پائی ہے. جو آپ نے جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقیناً ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے، کل قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے اپنی حتمی سفارشات پیش کی اور ان سفارشات کو منظور کر لیا گیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات کا وہ مشکل مرحلہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے اس قوم کو، اس نظام کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، لگتا یوں ہے کہ شاید طے پا گیا ہے. طے پا گیا ہے یا نہیں پا گیا اس کا تجزیہ ہم آپ کو ابھی دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کمیٹی میں شرکت کی وہ کون ہیں. سینیٹر میاں رضا ربانی پاکستان پیپلز پارٹی، سید حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ، سینیٹر اسحاق ڈار پاکستان مسلم لیگ نون، سردار مہتاب عباسی پاکستان مسلم لیگ نون، سینیٹر مشاہد حسین پاکستان مسلم لیگ کاف، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام، سینیٹر حاصل خان بزنجو نیشنل پارٹی، منیر خان اورکزئی فاٹا کے رکن، سینیٹر اسرار اللہ زہری بلوچ نیشنل پارٹی عوامی، آفتاب احمد شیر پاؤ پیپلز پارٹی شیر پاؤ، سینیٹر افراسیہ خٹک عوامی نیشنل پارٹی، قمر زمان کائرہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ندیم افضل گوندل پاکستان پیپلز پارٹی. ان کے نام بتانا بہت ضروری اس وجہ سے ہے، یعنی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا ایک پوائنٹ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ نقش ہونا چاہیے کہ کس کس جماعت نے ان تمام سفارشات کے اوپر اپنے دستخط ثبت کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی، فاٹا کے اراکین، نیشنل پارٹی. یہ تمام وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے ان سفارشات کو منظور کیا ہے. اور آنے والے دنوں میں جب معاملات اگر نہ سنبھل پائے کسی بھی حوالے سے، تو ان پارٹی کے اراکین جب اپنے آپ کو ان سفارشات کی گرفت میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس اپنے دستخط کے ساتھ ان سفارشات کو اپروو کیا ہے اور ان سفارشات کو اون کیا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر خانے آ کے آپ کچھ اور بات کریں اور باہر جا کر آپ ایک پریس کانفرنس داغ دیں. اور میں حوالہ بالخصوص دینا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ جب یہ سفارشات سامنے آئی تھی تو چودھری نثار علی خان نے باہر آ کر بڑی باتیں کی تھی. ایک جھلک ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا جی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بالکل بھی شفاف نہیں ہے، سفارشات کے اندر بڑی گڑبڑ ہے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور یوں ہوا اور وہ ہوا. اب وہ کم از کم یہ بات نہیں کر سکتے. ان کی جماعت کے سینئر اراکین نے ان سفارشات کو انڈورس کیا ہے. یہ سفارشات ہیں کیا، اس کا میں اہم ترین تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ وہ معاملات ہیں جو آنے والے دنوں میں مختلف پروگراموں میں ٹکڑوں کی صورت میں زیر بحث آئیں گے اور ہم نے ان کو اجتماعی طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے. ہو سکتا ہے کچھ آرگومنٹ آپ کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کچھ آرگومنٹ آپ کو کمزور لگیں، لیکن کوئی ایسا پہلو جو اہم ہے میرے نہیں خیال کہ ہمارے تجزیے کی نظر سے دور ہوگا. لیکن پہلے ہم آپ کو ناظرین بتانا چاہتے ہیں
کہ پارلیمان کے اندر جو بحث ہوئی ہے وہ بحث ہوئی کیا ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ایک تقریر کی اور کہا کہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارلیمان کے اندر خارجہ پالیسی آئی ہے اور ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور اس خارجہ پالیسی کو بنانے والے اب عوام کے نمائندگان ہیں. اور بیرون سطور وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ جو عام طور پر انفلوئنسز ہیں وہ انفلوئنسز اسٹیبلشمنٹ کے، آرمی کے، آئی ایس آئی کے، ملٹری آرگنائزیشنز کے اب وہ کم ہو گئے ہیں اور عوام کے نمائندگان نے خارجہ پالیسی کی باغ ڈور سنبھال لی ہے. ناظرین، ہم ذرا آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ باغ ڈور کس طریقے سے سنبھالی گئی ہے اور جو وہاں پر بحث ہوئی اس کی نوعیت کیا تھی. یہ جوائنٹ سیشن تھا ناظرین جس کے اندر یہ سفارشات پیش ہوئیں اور کل اجلاس جوائنٹ سیشن کے اکٹھے جس میں ٹیکنیکلی 400 اراکین کو ریپرزنٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سینٹ بھی اس کے اندر موجود تھا، نیشنل اسمبلی. 8 اجلاس اس تمام مدت میں ہوئے، 20-21 مارچ سے لے کر اور 12 اپریل تک صرف 8 اجلاس ہو پائے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ اگر 400 اراکین ہر اجلاس میں شرکت کرتے تو 8 اجلاسوں میں تقریباً سب کو ملا کے 3200 اراکین کی شرکت ہونی چاہیے، یعنی 3200 لوگ جو ہیں وہ ان کی موجودگی وہاں پر ہونی چاہیے. لیکن کل اراکین جنہوں نے شرکت کی ان اجلاسوں کے اندر ان کی تعداد 1405 تھی، یعنی وہ تمام لوگ جن کی حاضریاں لگی 1405 لوگوں کی 8 اجلاسوں کے اندر حاضریاں لگیں، حالانکہ 3200 کچھ لوگوں کی حاضریاں لگنی چاہیے تھیں، یعنی تعداد جو ہے وہ آدھی سے بھی کم رہی. حیرانی کی ناظرین جو بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن اراکین نے ان 1405 حاضریوں میں جن اراکین نے اس عظیم ڈاکومنٹ کے اوپر بحث کی ان کی تعداد کتنی ہے؟ 29. یعنی 8 سیشن کے اندر 1405 حاضریوں میں سے جن لوگوں نے اس ڈاکومنٹ کے اوپر بات چیت کی ان کی تعداد ہے صرف 29. 2 سیشنز ایسے تھے جس کے اندر ان معاملات کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. ایک سیشن ایسا تھا جس کے اندر صرف ایک مرد مجاہد نے اس اہم معاملے کے اوپر اپنا حصہ ڈالا. کل دورانیہ ان تمام سیشنز کا ناظرین 21 گھنٹے اور 41 منٹ تھا، یعنی یہ جو 8 دن کے سیشنز ہوئے یہ 21 گھنٹے 41 منٹ اس عظیم ڈاکومنٹ کے اوپر جس کے ذریعے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سویلینز نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. پاکستان کے دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعلقات اثر نو تشکیل ہو گئے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم نے معاملات طے کر لیے ہیں اور اب ہم قومی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی بنائیں گے. وہ تمام باتیں جو آپ سنتے رہے ہیں. بحث کا دورانیہ اس عظیم ڈاکومنٹ کے اوپر صرف 4 گھنٹے اور 5 منٹ تھا. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، 29 اراکین نے 8 اجلاسوں کے اندر اس عظیم ڈاکومنٹ میں اپنا حصہ ڈالا. 2 سیشنز میں بات نہیں ہوئی، ایک سیشن میں ایک فرد بولا. بحث کا دورانیہ 4 گھنٹے اور 5 منٹ. جو نقطہ ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا واضح ہے، وہ یہ کہ جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بڑے غور و خوض کے ساتھ اور بڑی ارک ریزی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ سفارشات مرتب کی ہیں اور عوام کے نمائندگان نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، وہ آپ کے ساتھ سچ نہیں بول رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ نے ان تمام اجلاسوں کو اہمیت دی ہی نہیں. ان اجلاسوں کے درمیان بائیکاٹ ہوتے رہے، ان اجلاسوں کے درمیان کراچی کے معاملات ڈسکس ہوتے رہے، بجلی کے معاملات ڈسکس ہوتے رہے، ٹیکسز ڈسکس ہوتے رہے اور وہ تمام ایشوز جن کا تعلق خارجہ پالیسی سے نہیں ہے وہ زیر بحث آتے رہے. توجہ دلاؤ نوٹس ہوتے رہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. ایک کام جو سر حاصل طریقے سے نہیں ہو سکا، اچھے طریقے سے نہیں ہو سکا، وہ ان اراکین کی طرف سے اپنا حصہ ڈالنا خارجہ پالیسی کی اس ڈاکومنٹ میں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد ایسی ڈاکومنٹ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب تقریر بہت اچھی فرما لیتے ہیں، دوسرے معاملات کے اوپر ہم نے ان کی تقاریر سنی ہیں. جو دوسرے لیڈران ہیں وہ بحث مباحثہ بھی بڑا اچھا کر لیتے ہیں، اپوزیشن بھی اس میں اپنا حصہ ڈال چکی ہے. لیکن گزارش میں یہی کر رہا ہوں کہ 29 اراکین کی بحث سے 4 گھنٹے اور 5 منٹ میں 8 سیشنز میں جو ڈاکومنٹ تیار ہوئی ہوگی وہ ڈاکومنٹ کیسی ہوگی، کیسی ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر کیا ایسا خزانہ ہے جس کے اوپر ہم بڑے اترا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ ایک مارکہ مار دیا. ہم اس کی شک بائے شک تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ، بریک بعد واپس آتے ہیں.